بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یا بے شک جو لوگ کافر ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہیں آئے گی ان کو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کے اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخ کے ایندھن ہے۔ آیات مذکورہ میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واضح دلائل، قاطع براہین کے باوجود اللہ کے آیتوں کا انکار کیا ہے، توحید کے بجائے شرک کو اختیار کیا ہے، اللہ کے بغیر غیر کو معبود، مسجود اور مقصود متصور کیا ہے بلکہ مانتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ بروز قیامت جہنم کے ایندھن ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جو دوزخ میں رہیں گے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون جیسا ہوگا، والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں پر، واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والا ہے۔ کدأب آل فرعون یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، اے دأبہم کدأب آل فرعون، اور داب کا معنی حال ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفار کفر و انکار اور تکذیب کے حوالے سے ان کا حال اور رویہ وہی ہے جو آل فرعون کا تھا، لہٰذا عذاب میں آل فرعون کا جو حال ہوگا وہی حال ان کافروں کا ہوگا جو واضح دلائل اور براہین قاطعہ کے باوجود اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دأب هؤلاء الكفرة فی تکذیب الحق کدأب من قبلہم من آل فرعون وغیرہم کذا فی المدارک۔ آیات اللہ سے مراد قرآن کریم کی آیات ہے یا علامات دالہ علی توحید اللہ تعالی عز و جل ہے، یا انبیاء علیہم السلام کی صداقت کی دلائل ہے۔ والمراد بالآیات اما المطلوع فی کتاب اللہ تعالی عز و جل والعلامات الدالة على توحید اللہ تعالی عز و جل وصدق الانبیاء علیہم السلام کذا فی روح المعانی۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، قل کہہ دیجئے ان کافروں کو ان قریب تم مغلوب ہوں گے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون الی جہنم اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تخویف دنیاوی ہے۔ یہاں پر شبہ کیا جا سکتا ہے کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا میں مغلوب تو نہیں ہے، لیکن یہ شبہ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے تمام کفار مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہے جو قتل ہوئے، قید ہوئے
جزیہ اس پر لگ گیا، نافذ ہوا، جلا وطن ہوئے، اس سے وہ کافر مراد ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قد کان لکم آیۃ، اب ایک گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ، فی فئتین التقطا، دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج لڑتی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسرے فوج کافروں کی تھی، دیکھتے تھے یہ ان کو دو صریح آنکھوں سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ آیات مذکورہ دراصل تتمہ ہے ما قبل آیت کی، اور قل کے تحت داخل ہے، اور اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن رعب، دبدبہ اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو کفار دگنا نظر نہیں آتے تھے۔ اور یہ معجزہ تھا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کفار کی تعداد 1000 تھی، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313، کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 ذرے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ بہرحال ایک قلیل جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں جس نے ایک مضبوط جماعت کو شکست دی، اور یہ عبرت ہے، یہ عبرتناک واقعہ آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ، زین للناس فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء والبنین جیسے عورتیں اور بیٹے، والقناطر المقنطرۃ اور جمع کی ہوئی خزانے، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کی، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ بنیادی طور پر آیات مذکورہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اگر کفار اتنے مبغوض، ملعون، مستحق عذاب ہے تو ان کے پاس اتنی مالداری کیوں، ان کے پاس اس قدر دولت کیوں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ دنیا کی دولت اور یہ فانی دنیا بالکل حقیر ہے، اس کے وجہ سے تمہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اور فرمایا کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت، یہ آسائش، زیبائش دنیاوی زندگی کا حقیر سامان ہے، کیونکہ دنیا حقیر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی حقیر ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو متاع ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں معنی الآیات تقلیل الدنیا و تحقیرها والترغیب فی حسن المرجع الی اللہ تعالی فی الآخرہ،
آخرت تو نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کے محبت میں اتنا جنون نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر چیز کی، ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ پھر آیات مذکورہ میں ان چیزوں کی محبت طبعی کے اساس پر انسانوں کے دلوں میں موجود رہنا ایک فطری امر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف انسان مائل نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی رغبت دنیا کے تمدنی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کی مشقت اٹھاتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، کوئی ایک کام کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں لگے ہے، اور اس کو کہتے ہیں تمدنی زندگی، یہ شہری زندگی ہے۔ ایک بندہ دوسرے کا کسی معاملے میں محتاج ہے، دوسرا تیسرے کا محتاج ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں ان نعمتوں سے ذائقہ معلوم نہ ہو جائے تو اخروی نعمتوں کا ذائقہ کیسے معلوم ہوگا؟ اور سچ یہ ہے کہ ان چیزوں کے محبت طبعی انسانوں کے دلوں میں ڈال کر انسانوں کو آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا۔ کون ہے جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے؟ کون ہے وہ جو ان مرغوبات میں، ان نعمتوں میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جائے؟ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی ہم نے بنایا زمین، جو زمین پر ہے زمین کی زینت، تاکہ لوگوں کی آزمائش کرے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو کافروں کے مال و دولت پر تعجب کرنا نہیں چاہیے۔ کفار کے مال و دولت انہیں کے لیے درد سر بن جائے گی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے مال و اولاد سے آپ متعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اور اولاد دینے سے ان کا کچھ بھلا نہیں ہے، بلکہ یہ اموال اور اولاد آخرت میں ان کے لیے الٹا عذاب بن جائے گا، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ ہر وقت دنیا میں مال و دولت کی فکر میں رہتے ہیں، انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو پامال کرتے ہیں، صلہ رحمیوں کو توڑتے ہیں، ظلم، جبر، بربریت استحصال کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ بہرحال اور مسلمانوں کے لیے مال و دولت اگر شریعت کے مطابق استعمال کرے، مالدار ہے، حضرت عثمان غنی بھی مالدار تھا، اعتدال کے ساتھ ضرورت کے تحت مستفید ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر غیر شرعی طریقوں سے حاصل کیا ہے، کسی کا ناحق مال حاصل کیا ہے تو ناحق مال ہے۔ بہرحال غیر شرعی طریقے سے مال و دولت کا حصول غیر شرعی ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ لہٰذا ایک تو کافروں کے مال و دولت میں متعجب نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی ناحق مال حاصل کرنے کی کوشش تک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے،
اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صریح مخالفت ہے۔